اللہ رب العالمین کا کروڑ ہا کروڑ شکر اور احسان ہے کہ اس رب لم یزل نے ہم پر کرم فرمایا، فضل فرمایا، اور اس سوشل میڈیا کے مصروف ترین زمانے میں قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں موقع عنایت فرمایا، اور اس محفل میں ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ فضل ہم پر مزید فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو تعوذ کا کلمہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، کیونکہ شیطان ایک ایسا مخلوق ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، ایک ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آ رہا، وہ جو وار کر رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کس طرف سے وار کر رہا ہے، کس طرف سے حملہ آور ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کی ذات کو بیچ میں پناہ بناتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہا، ہم تو اس کی چالیں نہیں سمجھ پا رہے، ہم تو اس کی سازشوں کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور مزید فتنے سے فتنے ابھر رہے ہیں۔ یا اللہ تو ہی ہماری مدد فرما، اس شیطان سے تو ہی ہمیں بچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نام سے ابتدا ہے قرآن پاک کی، یہ ایک آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری ایک آیت ہے، لیکن جتنی صورتوں کے شروع میں لکھی گئی ہے وہ الگ الگ سے آیت نہیں ہے، بلکہ یہ ساری ایک ہی آیت ہے، اور الگ الگ صورتوں کے شروع میں لکھی گئی ہے تاکہ ایک صورت اور دوسری صورت میں فرق ہو جائے، اس لیے امتیازی اور جداگانہ اعتبار سے ڈیزائن میں اس کو اوپر لکھا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے، لیکن ہمارے علماء جو تفسیر اور قرآن کی جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، اس لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو قرات جب شروع کی جاتی ہے تو وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کی جاتی ہے۔ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے مگر آہستہ، جس طرح اعوذ باللہ اور ثنا کو آہستہ پڑھا جاتا ہے، اسی طرح اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی آہستہ پڑھی جاتی ہے، اور تلاوت نماز میں الحمدللہ سے اونچی آواز میں امام صاحب پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ میں اللہ کا نام ہے، تو اللہ وہ ذات ہے جو ساری خوبیوں کا، ساری اچھائیوں کا، ساری بھلائیوں کا، سارے محاسن اور کمالات کی جامع ہے۔ یہ تو اللہ کے بارے میں کہ یہ جس لفظ سے بنا ہے اس کا معنی ہے پناہ لینا، تو چونکہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جب بھی مخلوق مشکلات میں پھنس جاتی ہے تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پناہ لیتی ہے۔ اس کے بعد الرحمن اور الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفات والے نام ہیں۔ اللہ کا اپنا ذاتی نام ہے، اور رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفات والے نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے بہت زیادہ مہربان۔ اچھا، رحمان بھی رحمت سے بنا ہے اور رحیم بھی رحمت سے بنا ہے۔ رحمان میں جو زیادتی ہے رحمت کی وہ رحیم سے زیادہ ہے، اور رحمان بہت یعنی حد درجہ، انتہا درجے کی جو رحمت کا مالک ہے وہ اللہ ہے۔ تو چونکہ رحمان میں رحمت کی انتہا ہے اور ایسی انتہا کسی اور میں نہیں ہے، اس لیے اللہ کے سوا کسی کو رحمان کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو رحمان کا معنی ہے وہ ذات جو دنیا میں ہر ایک پر رحمت کرنے والا ہے، وہ اپنے کو بھی دے رہا ہے اور غیر کو بھی دے رہا ہے، وہ مسلمان کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے، وہ کافر کو بھی نواز رہا ہے، وہ اللہ اپنے بندوں کو فرما برداروں کو بھی عطا کر رہا ہے، وہ نہ ماننے والوں ان کافروں کو بھی عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی رحمت کہ دنیا میں ہر ایک کو اس کی رحمت شامل ہے، وہ اتنا بڑا مہربان ہے کہ جو ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا تو اللہ نے اس کا رزق بند کر دیا، اللہ نے اس کو دیا نہیں کہ یہ ماننے والا نہیں، اللہ سب کو دے رہا ہے۔ یہ ہے اس کے رحمت کی انتہا، بہت زیادہ مہربان ہونا۔ اور اس کے بعد جب اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو دے رہا ہے، کافر کو بھی عطا فرما رہا ہے تو مسلمان کو بھی عطا فرما رہا ہے، تو اس لیے اب
بندے کے ذہن میں آیا کہ جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں، مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو نیکیاں کر رہے ہیں، تو پھر وہ رب تو بڑا مہربان ہے، وہ تو ہمیں بھی عطا فرما رہا ہے، انہیں بھی عطا فرما رہا ہے، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں عطا ان کو بھی کیا جا رہا ہے، بلکہ ہماری طرف تو پھر آزمائشیں ہیں، اور لیکن اس کی طرف جو نہ ماننے والے ہیں وہاں فراوانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو میں رحیم ذات ہوں، کہ دنیا میں تو میری رحمت کافر اور مسلمان دونوں کے لیے ہے، مگر میں رحیم ہوں، قیامت کے دن اب صرف اور صرف اپنے ماننے والوں کو عطا فرماؤں گا، اپنے ماننے والوں کو میں نعمتیں دوں گا، اپنے ماننے والوں کو میں راحتوں کی جگہ عطا فرماؤں گا، جنت عطا فرماؤں گا۔ تو جو قیامت کے دن کی اللہ کی مہربانی ہے وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو رحمان میں دنیا کی جو نظام ہے اور اللہ کی مہربانی مسلمان اور کافر اور ماننے اور نہ ماننے ہر ایک کے لیے ہے، لیکن رحیم میں جو رحمت ہے وہ آخرت کے دن ایمان والوں کے لیے اللہ کی مہربانی ہے۔ تو یہ علماء نے فرق کیا ہے۔ دوسرا فرق یہ کیا ہے کہ رحمان کا مطلب ہے بڑا مہربان۔ جیسے ایک بندہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ بڑا سخی ہے، ہوتا ہے نا دل کا سخی، لیکن اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے کہ کسی کو کچھ دے، ہے تو سخی لیکن دینے کا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو سخی تو بڑا ہے لیکن دینے کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے سخی بھی ہو اور سخاوت، اس کے پاس مال ہو، دیتا بھی رہتا ہو۔ تو الرحمن اللہ بہت مہربان ہے، رحمتوں کا مالک ہے، اور الرحیم وہ رحمت فرماتا بھی ہے۔ یہ فرق کیا گیا ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، جو بھی ہم جس کی بھی تعریف کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی تعریف کریں کہ وہ ہمارے ساتھ بڑے اچھا کرنے والے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی تعریف کریں، اپنے مرشد کی تعریف کریں، اپنے پیروں کی تعریف کریں، اپنے وہ علماء اور جو ہمارے مشائخ اعظام ہیں ان کی تعریف کریں، یا دنیا کی کسی چیز کی تعریف کریں، ہم آسمان کی تعریف کریں، چاند کی تعریف کریں، سورج کی تعریف کریں، امام الانبیاء کی شان بیان کریں، امام الانبیاء کی تعریف کریں، یاد رکھنا یہ ساری کی ساری تعریفات حقیقت میں اللہ ہی کے لائق ہیں۔ کیوں؟ رب العالمین، کیونکہ اللہ سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سب کا مالک ہے۔ تو سب کے اندر جو تربیت کا نشو نما ہے، سب کا جو وجود ہے، جتنی چیزیں موجود ہیں وہ خود سے نہیں ہے، وہ اللہ کے ارادہ فرمانے سے، اللہ کے موجود کرنے سے موجود ہے۔ تو لہٰذا کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی بھی خود سے نہیں ہے، بنانے والے کے بنانے والے سے ہیں، اور سب کو بنانے والا، سب کو پیدا کرنے والا، سب کو عطا کرنے والا، سب کو دینے والا، سب کو کمال تک پہنچانے والا اللہ ہے۔ تو جس کی جو بھی تعریف ہے یاد رکھنا وہ سب کی سب تعریف میرے اور تیرے اللہ کی ہے، میرے اور تیرے رب کی تعریف ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن کی وضاحت ہو گئی۔ تو چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز اور حصہ نہیں ہے، اس لیے یہ جو دوبارہ الرحمن الرحیم آیا ہے یہ تکرار نہیں ہے، یہ ڈبل مرتبہ نہیں آیا، اس لیے کہ بسم اللہ تو وہ ہے ہی الگ آیا۔ سورہ فاتحہ میں الرحمن اور الرحیم صرف ایک مرتبہ آیا ہے کہ وہ دنیا میں ہر ایک پر مہربانی فرما رہا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ صرف ایمان والوں اور مومن بندوں پر مہربانی فرمائے گا۔ مالک یوم الدین، جب وہ اتنا بڑا مہربان ہے، اتنا بڑا کرم فرمانے والا ہے، اتنی بڑی رحمتوں کا مالک ہے، تو اس کی رحمت کو دیکھ کر گناہوں کی طرف نہ لپکنا، شہوات میں نہ پڑنا، اپنے پیٹ پوجا اور اپنی شہوت کو پورا کرنے کے در پہ نہ ہونا۔ یاد رکھنا مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، وہ حساب کتاب بھی کرے گا۔ اچھائی کرو گے تو اس کا بدلہ ثواب کی صورت میں ملے گا، اور برائی کرو گے تو وہ رب تو انصاف کرنے والا ہے، مالک ہے جزا کے دن کا، قیامت کے دن کا۔ تو جزا کے دن کا ویسے تو مالک اللہ ہی ہے، لیکن قیامت کی طرف اللہ کی نسبت، قیامت کے دن کی نسبت اللہ کی طرف کر دی کہ اس دن کا مالک اللہ ہے۔
تو اللہ کی طرف نسبت جو ہے وہ اس لیے ہے کہ دنیا میں تو کوئی نہ کوئی کہتا ہے میں بھی مالک ہوں، میں اپنی زمین کا مالک ہوں، میں گھر کا مالک ہوں، میں فیکٹری کا مالک ہوں، لیکن قیامت کے دن کوئی دعویٰ نہیں کر سکے گا۔ اس دن ملوکیت اور بادشاہی اور مالکیت یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کی ہوگی۔ اب بھی اللہ ہی کی ہے، لیکن اب ظاہر میں کچھ دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ہوگا۔ لمن الملک اليوم، قیامت کے دن آواز آئے گی کہ آج کس کی بادشاہت ہے، کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج غالب خدا کی بادشاہی ہے۔ سارے بادشاہی پر ناز کرنے والے، اترانے والے آج سب چپ ہیں، آج کسی کی کو بولنے کی اجازت نہیں، کسی کا کوئی دعویٰ نہیں۔ تو مالک یوم الدین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے بعد اس لیے ذکر کیا کہ صرف رحمت پر نظر نہ رکھو بلکہ میرے انصاف پر بھی نظر رکھو۔ میں انصاف کرتا ہوں، کبھی ظالم کی حمایت نہیں کرتا، کبھی ظالم کو میں مظلوم کا حق لیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مالک یوم الدین، میں اللہ جو ساری خوبیوں کا مالک ہوں، میں جزا کے دن کا مالک ہوں۔ اس کے بعد ایاک نعبد، یا اللہ جو تو اتنی تعریفوں کا قابل ہے، اتنی تعریفوں کے لائق ہے، اور تو ہی پروردگار ہے، تو ہی بڑا مہربان ہے، تو ہی مالک ہے، تو یا اللہ تو ہی اس قابل ہے کہ ہم تجھے ہی پوجتے ہیں، تو ہی ہمارا معبود ہے۔ ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورہ فاتحہ ہے، اس سورہ مبارکہ کو اس انداز میں نازل کیا کہ بندے مجھ سے دعا کریں تو اس انداز سے دعا کریں کہ پہلے میری تعریف کریں، میرے احسانات کا ذکر کریں، دعاؤں میں یا اللہ تو نے بڑا نوازا ہے، تو نے مجھے آزاد سلامت دیے ہیں، یا اللہ تو نے مجھ پر کرم فرمایا ہے، کسی کے دروازے کے سامنے بیٹھنے پر مجبور نہیں کیا، یا اللہ تو نے مجھے بڑا نوازا ہے۔ تو اللہ کی تعریف کرنے کے بعد پھر اس کے بعد کیا کرو کہ ایاک نعبد، عبادت بھی کرو۔ ہم صرف دعائیں کروائیں کہ بھائی پیر صاحب دعا کریں بیڑا پار ہو جائے، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ بھائی کچھ خود بھی تو کر، ہاں عبادت بھی تو کر جو رب نے تیرے ذمہ لازم کی ہے۔ تو ایاک نعبد میں بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ اب عبادت کا مطلب سمجھیں، عبادت کا مطلب ہے انتہائی عاجزی، انتہا درجے کی تعظیم، یعنی ایسی تعظیم، ایسا احترام اور ایسی عاجزی کہ وہ کسی اور کے لیے آپ کہیں کہ اس سے آگے ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ہے عبادت۔ جیسے ہم تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اپنے والد کی، اپنے والدہ کی، ہم احترام کرتے ہیں اپنے والد کی، ہم احترام اور تعظیم کرتے ہیں اپنے استاد کی، ہم احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں اپنے مرشد اور شیخ کی۔ اب مجھے بتائیں ان میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرق یقیناً آپ کہیں گے کہ یار میں تو جیسے بعض لوگ وہ ماں باپ کو سرے سے تعظیم دیتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ تعظیم اپنے پیر و مرشد کے لیے دیتے ہیں۔ اچھا ایک طرف استاد ہو گیا، ایک طرف پیر و مرشد ہو گیا، تو بعض لوگ جیسے ہوتا ہے نا استاد کی بھی تعظیم کرتے ہیں لیکن اپنے پیر و مرشد کی اس سے بڑھ کر۔ اور پھر جب باری آتی ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اب ہم حضور کی بھی تعظیم کرتے ہیں، حضور کا بھی ادب اور احترام کرتے ہیں۔ تو اب یہ بتائیں کہ یہ جو حضور کی تعظیم ہے کیا یہ انتہا درجے کی تعظیم ہے یا اس سے بڑھ کر بھی کوئی تعظیم ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں جس طرح استاد کی ایک تعظیم تھی وہ انتہا درجے کی نہیں تھی بلکہ اس سے بڑھ کر اور اس سے اوپر بھی ایک درجہ تھا جو ہم نے مرشد کے لیے رکھا، اس سے بھی بڑھ کر وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے لیے رکھا، اس سے بڑھ کر میرے احترام وہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا۔ تو اس کے بعد اگر حضور سے بھی بڑھ کر ہم کسی کے لیے عاجزی کرتے ہیں اور اس کے آگے کوئی عاجزی نہیں ہو سکتی تو وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے جو ہم عاجزی کرتے ہیں، احترام اور ادب بجا لاتے ہیں، کیا اس طرح یا اس جیسے یا اس سے بڑھ کر کسی اور کے لیے تعظیم ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو یہ جو ہے کہ انتہا اینڈ ہو جائے اس کو کہتے ہیں عبادت۔ تو ہم
انتہائی درجے کی عاجزی پیش کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے، اپنے اللہ کے سامنے، اپنے مولا کے سامنے جو رحمان و رحیم ہے اور مالک یوم الدین ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور بتائیں کیا عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو سکتی ہے؟ ہے نا، انتہا درجے کی تعظیم اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، صرف اور صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو ہی ہمارا حقیقی مددگار ہے۔ جس طرح یاد رکھیں کہ عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، اسی طرح حقیقی مدد مانگنا حقیقت میں اور حقیقی طور پر مستقل سمجھ کر، پاورفل، سپر پاور سمجھ کر اگر مدد مانگنا ہم جائز سمجھتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ سے۔ باقی جو ہمارے مددگار ہیں یا جن سے ہم مدد مانگتے ہیں، اگر ہم اپنے ماں باپ سے مدد مانگتے ہیں، اور باپ اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو وہ اپنے بچوں سے مدد مانگتے ہیں، اور اڑوس پڑوس والے ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، مرید اپنے پیر سے مدد مانگ رہا ہے، یا طالب علم اپنے استاد سے مدد مانگ رہا ہے، تو یاد رکھیں یہ مستقل اور سپر پاور اور حقیقی مددگار نہیں سمجھتا، بلکہ یہ یقین اور عقیدہ ہوتا ہے کہ مدد اللہ کی ہے، مگر اللہ نے ذریعہ میرے ماں باپ کو بنایا ہوا ہے۔ مدد اللہ کی ہے، ذریعہ میرے استاد کو بنایا ہوا ہے۔ مدد اللہ کی ہے، مظہر اس کا میرے شیخ کو بنایا ہوا ہے۔ مدد اللہ کی ہے، وسیلہ اور ذریعہ وہ میرے بچوں کو بنایا ہے، اڑوس پڑوس کو بنایا ہے، مخلوق کو بنایا ہے۔ لیکن عقیدہ کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی مدد ہے، اللہ کے مدد کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، صحیح نا؟ تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ مدد ہے ہی اللہ کی، صحیح نا؟ اس لیے پیران اعظام کی مدد ان کی اپنی مدد نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے تو مدد کرتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو کوئی ایک ذرہ برابر بھی ماں باپ کو بھی اپنی مدد نہیں پہنچا سکتا۔ یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یا اللہ ہم تجھ ہی سے، یہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں اس میں بھی یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کہ شیطان سے ہماری جان چھڑا اور ہمیں اپنے راہ پر گامزن رکھ۔ اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر ہمیں چلا۔ تو یاد رکھیں کہ سیدھے راستے سے مراد ہے اسلام کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام اور اولیاء کرام کا راستہ یہ ہے صراط مستقیم۔ اور ہم نماز میں اللہ سے سیدھا راستہ چاہتے ہیں، اللہ اسلام کا، اپنے محبوب کا، اپنے محبوب کے صحابہ کا، اہل بیت کا اور اپنے ولیوں کا راستہ ہمیں اسی پر ہمیں چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ نماز میں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ صراط مستقیم پر ہمیں چلا۔ وہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، مجھ سے صراط مستقیم طلب کرو، اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ انعام والے بندوں کا راستہ ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ تو انعام والے لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا وہ انبیاء کرام ہے، وہ صدیقین ہے، وہ شہداء ہے، شہیدان عظام ہے، وہ صالحین اللہ والے۔ تو ہم نماز میں اور نماز کے علاوہ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے محبوب بندوں کا راستہ نماز میں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، نماز کے علاوہ غیر المغضوب علیہم، ساتھ میں پھر التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے ولیوں کے راستے پر، اپنے نبیوں کے راستے پر ہمیں چلا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر غضب ہوا، جو اللہ کے غضب میں آئے، جو تیرے غضب میں گھرے ہوئے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں۔
وَلِضَّالِّينَ اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر. گمراہوں کے راستے پر بھی اللہ میں نہ چلا. اور غضبناک جس پر تو ہوا ہے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے یا اللہ، ان لوگوں کے راستے پر بھی ہمیں نہ چلا. تو تفسیر میں لکھا ہے کہ مغضوب علیہم یعنی اللہ کا جن پر غضب ہوا، اس سے مراد ہے یہودی. یہود ایسی بدبخت قوم ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا. پوری امتوں میں سے یہ واحد ایک بدبخت امت ہے کہ جن کے دامن پر نبیوں کا خون تک لگا ہوا ہے. تو یہ ہے غضب والے، تو ان کے راستے سے بھی بچنے کی دعا کرنی ہے. وَلَضَّالِّينَ اور ضالین معنی گمراہ. گمراہ سے مراد ہے عیسائی. عیسائی تو ایک ہے مغضوب جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ ہے یہودی. تو یہودیوں پر جو غضب ہوا وہ اللہ کے رسولوں سے دشمنی کی وجہ سے، کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کے ساتھ دشمنی کی اور رسولان اعظام اور انبیاء کرام کو قتل کیا، جس کی وجہ سے وہ غضب ٹھہرائے گئے. اور دوسری طرف ضالین سے مراد ہے عیسائی. عیسائیوں نے یہ کیا کہ وہ انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں حد سے بڑھ گئے. تو وہ محبت اتنا کرنے لگے کہ انہوں نے محبت میں غلو کیا، یعنی حد سے بڑھ گئے. کیا کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا بیٹھے، خدا سمجھنے لگے، خدا کا بیٹا قرار دیا اور 3 خداؤں میں سے ایک قرار دیا. تو یہ جو وجہ ہے کہ تعظیم اور احترام اتنی دے دی، تعریف اتنی کر دی کہ معاذ اللہ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرا دیا. تو یہ جو محبت میں غلو تھا اور تعریف میں زیادتی تھی، وہ جو لوگ تھے وہ ٹھہرائے گمراہ، یعنی وہ سیدھے راہ سے ہٹ گئے. تو ہم امت محمدیہ ہے، ہم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں تعلیم دی ہے کہ اے میرے محبوب کی امتیوں، مجھ سے دعا مانگو تو انبیاء کے راستے کی طلب کرو، صدیقین اور شہداء کے راستہ کا مطالبہ کرو. مجھ سے دعا مانگو تو صراط مستقیم مانگو، نہ تو ان لوگوں کی طرح جو بدبخت نبیوں کے قتل میں ملوث ہے ان کے راستے پر چلنے کی التجا کرو، اور نہ ان جیسے ہونا اور نہ ہی حد سے بڑھنے والوں میں سے ہونا. تو دونوں سے ہٹ کر درمیان والے راستے کو اختیار کرو کہ نہ تو بغض رکھنا ہے اور نہ ہی حد سے بڑھنا ہے. یہ جو درمیان والا راستہ ہے یہ ہے اعتدال کا راستہ، اور یہی ہے صراط مستقیم. اور پھر ہم آخر میں کہتے ہیں آمین. یا اللہ جو ہم نے تجھ سے دعا کی ہے، آمین کا مطلب ہے اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما. تو ہم نے یہ دعا کی، اللہ کی تعریف بیان کی. میرے ساتھ سب ایک مرتبہ پھر پڑھیں. یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے. تو ہی سارے جہانوں کا مالک ہے، تو بڑا مہربان ہے، تو بڑی رحمتوں والا ہے، تو ہی جزا کے دن کا مالک ہے. یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، وہ تیرے نبیوں کا راستہ ہے، تیرے صدیقوں کا راستہ ہے، تیرے راہ میں شہیدوں کا راستہ ہے، تیرے اللہ والوں کا صالحین نیکوکاروں کا راستہ ہے. یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا کہ جن پر تیرا غضب ہوا. یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں دور ہٹا کہ جو تیری راہ سے صراط مستقیم سے ہٹنے والے ہیں. یا اللہ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تو الحمدللہ سورہ فاتحہ یہ جو مختصراً میرے خیال سے وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ایک بات، یہ سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے. پورے قرآن پاک میں جو مضامین تفصیل کے ساتھ جو مضمون بیان کیے گئے ہیں، سورہ فاتحہ میں اس کو مختصراً بیان کر دیا گیا. پورے قرآن پاک کی باقی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی خالقیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بیان کیا گیا، توحید کو بیان کیا گیا. اور وہ سورہ فاتحہ میں اس کا ذکر مختصراً الفاظ میں ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ دوسرا جو اہم نقطہ ہے قرآن مجید میں جس کو تفصیلاً بیان کیا گیا، وہ ہے قیامت کا ذکر، کہ صرف دنیا نہیں ہے بلکہ دنیا کے بعد ایک اور جہاں ہے، ایک جہان اور ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا.
اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا، برائی کی سزا دی جائے گی، وہ قیامت کا دن۔ قرآن پاک نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور سورہ فاتحہ میں مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مالک یوم الدین کے ساتھ بیان کیا۔ تیسرا، سورہ قرآن پاک کی صورتوں میں عبادت پر رغبت دلائی گئی ہے، عبادتوں کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج فرض کر دیا گیا، روزہ فرض کر دیا گیا، عبادات کے معاملات قرآن پاک میں بیان ہوئے۔ سورہ فاتحہ میں مختصراً بیان کر دیا ایاک نعبد، عبادت، تو یہ سب کو شامل ہوگا۔ اس کے بعد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، دنیا میں تمہاری ساری حاجتیں ہیں، تم باغے دوڑے جاتے ہو، جو انسانوں کے معاملات ہیں اس میں کہاں جانا ہے، کس سے لو لگانی ہے، کس سے مانگنا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایاک نستعین میں بیان کیا۔ اور 5ویں نمبر پر جو قرآن پاک میں تعلیم دی گئی ہے وہ ہے دعا کی، کہ میرے بندو مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم میں بیان فرمایا۔ اور پھر صراط الذین انعمت علیہم، قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کی اتباع کا ذکر ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، سارے نبیوں کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ سورہ فاتحہ میں مختصراً انداز میں اس کو بیان کیا، صراط الذین انعمت علیہم، تو انعمت علیہم کے اندر سارے انبیاء، صدیقین، شہداء مختصراً اس جملے میں آ گئے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں جو باطل فرقے ہیں، باطل مذاہب ہیں، ان کو بیان کیا گیا، یہودیوں کا تفصیلاً ذکر کیا گیا، منافقین کا ذکر کیا گیا، مشرکین کا ذکر کیا گیا۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے مختصراً لفظ میں فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہود و نصارہ کا، باطل فرقوں اور باطل مذاہب سب کا ذکر اس مختصر سے لفظ میں ہو گیا۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ، کہ یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، یعنی جو قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، سورہ فاتحہ میں اس کو مختصراً مجمل انداز میں بیان کیا گیا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں، کہ یہ پورے قرآن کی ماں ہے، پورے قرآن کی اصل ہے، پورے قرآن کا جڑ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرمائے۔